نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 25 21 آیت نمبر 21 پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کا، سیئات کا ارتکاب کیا، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم انہیں ایسا کریں گے یا ایسا بنائیں گے کہ جیسے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اچھا، بعض لوگوں کا چونکہ یہ خیال تھا، وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر برائی کا راستہ اختیار کرتے، برائیوں کا ارتکاب کرتے، گمان یہ رکھتے تھے کہ ہمارا انجام بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ یہ بات تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گئی کہ برے لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ تو پھر تو اس دنیا کے اندر عدل ہی قائم نہ ہو، اور قیامت کے دن پھر جو نظام عدل قائم ہونا ہے تو پھر اس کو قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کر کے خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا نیک لوگوں کا جینا اور نیک لوگوں کا مرنا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور اس پر پھر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث بھی شاہد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے بات کی، اور خود قرآن نے بھی اس موضوع پہ بات کی ہے کہ جو لوگ ایمان کا اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو کیا انعامات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں کیا انعامات ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، برائیوں پر ناز کرتے ہیں یا فخریہ انداز پیش کرتے ہیں، تو کیا ان کی زندگی اور ان کی زندگی برابر ہو جائے گی آپس میں؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے طور پہ بنا لے تو بنا لے، قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نیک لوگ کو جب موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، خوبصورت چہروں والے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے آتے ہیں اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خوبصورت کپڑا جنت کا لے کے آتے ہیں، سبز رنگ کا، اور نیک میت کی جو روح ہے اس کو بڑی محبت کے ساتھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے ہاتھ میں آئے، یہ روح میرے ہاتھ میں آئے، اور جس وہاں پر آسمان سے اس کی روح کو لے کر گزریں گے، تمام آسمانوں کے فرشتے
اچھے انداز کے ساتھ اسے ویلکم کریں گے اور کہیں گے نیک روح آ گئی، صالح روح آ گئی۔ اب یہ تو نیک بندے کی موت کی کیفیت، اور اس کے مقابلے میں جو گناہ گار ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بھی فرماتا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھیانک چہروں والے فرشتے آتے ہیں اور گندا ٹاٹ کا اس کے لیے کپڑا لے کر آتے ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالیں گے، اور اس گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی جو روح ہوگی اس سے بدبو بھی آ رہی ہوگی، اور کسی فرشتے کا دل نہیں کرے گا کہ اس کی روح کو ہاتھ لگائیں، اور آسمان کو جب وہ کراس کرے گی تو تمام آسمانوں کے فرشتے اس کے بارے میں کہیں گے کہ گناہ گار روح آ گئی، بدکار روح آ گئی، اور اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بولے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کیا نیکوں کی اور بروں کی زندگی اور موت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ لہذا اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، یہ اپنی طرف سے کتنا برا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے، اپنے طور پہ ہی سوچ لیا کہ نہیں ہم بھی بس نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا میرا قانون نہیں۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اس لیے کہ ہر جان کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جس طرح کا بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ان کو بدلہ دے گا۔ جیسے میں نے پہلے جمعے کے اوپر بھی عرض کیا کہ ہم اپنی بدبختی، اپنی بے چینی کی وجہ تلاش نہیں کر رہے کہ وجہ کیا ہے، کیا ہماری ساری زندگی جو گزر چکی ہے کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق گزاری ہے، یا کم از کم وہ نہیں گزری تو سچی توبہ کر لیں، اور جو اب باقی رہ گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزار لیں۔ اور جو بندہ جن حالات میں پھنستا ہے، اور خاص طور پر حقوق العباد کے معاملات میں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کرنا چاہے یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر آپ نے زندگی میں کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، کسی کے حق میں غلط گواہی دے دی ہے، تو کیا اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا؟ اللہ تو نہیں معاف کرے گا، وہ باقاعدہ ترازو کے اوپر رکھے گا ہر چیز، کیونکہ کئی روایات اس کے اوپر گواہ ہیں کہ جو مظلوم کی دعا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، یعنی جو وہ مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو جس پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اگر اس نے اللہ سے کوئی دعا آپ کے خلاف مانگ رکھی ہے تو اللہ ایسے تو نہیں چھوڑے گا آپ کو اور مجھے جب تک کہ ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ اور حقوق العباد کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے، کتنی روایات اس سلسلہ میں گواہی دیتی ہیں، یعنی نیکیاں بھی مردود ہو جاتی ہیں اگر ہم نے حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہو تو۔ کسی کو گالی دینا، کسی کا ناحق مال چھیننا، کسی کے چہرے پہ تھپڑ مارنا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے آکل مال ھذا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کے اوپر زیادتی کر لی، ظلم کر لیا، مال نہ حق چھین لیا، تو بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ جس نے کسی پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، مگر حالانکہ یہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس بندے کی جو نیکیاں ہوں گی، جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی، گالیاں دی ہوں گی، برا بھلا کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں ڈال دے گا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ لہذا جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے اوپر، وہ یہ بالکل نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو جانے دے گا۔
یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ بڑے آرام سے کسی پہ ظلم کرتی اور زیادتیاں کرتی اور آخرت کا خوف ہی بالکل ختم ہو جاتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ اپنی اس زندگی کے اندر کبھی زندگی میں کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر معافی مانگ لیں، اسی میں فائدہ ہے۔ ورنہ ذہنی سکون نہیں مل سکتا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے بندے کو ذہنی سکون ملے۔ تو اس لیے فرمایا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر جان کو جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس لیول کا اس نے گناہ کیا ہوگا اسی لیول کا عذاب بھی اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نافذ کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے محبوب کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، خواہش کا تابع ہو گیا، یعنی ہر بری چیز کے بارے میں یہ سوچنے لگ گیا کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، چاہے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا۔ فرمایا اے محبوب کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود جس نے بنا لیا، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس سے باوصف علم کے گمراہ کر دیا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کو علم ہے اس کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ علم رکھنے کے باوجود بھی خواہش نفس کو اپنا معبود بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، کہ علم ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو فرمایا أَدَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، گمراہ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، جیسے آج بھی ہم نے جمعے کے اندر پڑھا کہ جہالت کی ایک قسم یہ ہے کہ بندے کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں جاہل ہوں۔ ایک تو بندے کو پتہ ہو نا کہ میں جاہل ہوں اور واقعتاً میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، اور ایک بندہ وہ خود اپنے آپ کو ہر پوزیشن میں ٹھیک کہے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کانوں پہ بھی مہر اللہ لگا دیتا ہے، جن کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، جن کی آنکھوں کے بھی اوپر پردہ ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون پھر راہ دکھائے گا؟ لہٰذا اللہ کا ہوگا تو راہ ملے گی، اللہ کا نہیں بنے گا تو راستہ بھی نہیں ملے گا۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں نصیحت نہیں ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اب بھی تم نصیحت حاصل کر لو؟ بس دیکھیں نا، سب سے بڑی نصیحت حاصل کرنے کا مقام انسان کے لیے یہ ہے کہ موت بر حق ہے۔ کون ہے یہاں پہ جو زندہ رہا ہے؟ ہمیں کس بات کا مان ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے اور ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ جنازہ تو اٹھایا ہی جانا ہے نا ایک دن، تو کس چیز کے دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں؟ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، پھر وہی بات، ایسے لوگوں کا یہی جواب ہوتا، بس ہماری تو زندگی یہی ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموتو، دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں، یعنی بعد مر جاتے ہیں اور بعد
زندہ رہتے ہیں، بس یہی زندگی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ اب زمانے کو خدا مان لی۔ یہ جو آج کل بھی جو تھیوریز چل رہی ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے، بس یہ سارا کا سارا آٹومیٹک ایک سسٹم ہے جو خود ہی چل رہا ہے، یہ نظریہ جو آج بھی موجود ہے جاہلیت جدیدہ کے اندر بھی، کہ بس زمانہ ہی ہے سارا کچھ، اور تو کچھ نہیں ہے۔ وما لہم بذالک من علم، اللہ فرماتا ہے انہیں اس کا علم ہی نہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ بس یہ زمانہ ہی سارا کچھ ہے اور خدا کی ذات کچھ نہیں ہے، فرمایا یہ تو جاہل ہیں، یہ تو علم ہی نہیں رکھتے اس چیز کا۔ انہم الا یظنون، بس اپنے ہی اٹکل پچو اور گمان چلاتے ہیں اور تھیوریز پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب کتنے لوگوں نے ایسی بے تکی تھیوریاں پیش کی، ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، میکڈوگل کا نظریہ ہے، اور جتنے بھی یہ فلاسفرز، بے تکے فلاسفر جنہوں نے دنیا کا بیڑا غرق کیا ہے اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، یعنی کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ تو جب سے ترقی یافتہ ہوئے ہیں اسی وقت سے انسانیت پس رہی ہے۔ سب سے زیادہ جنگیں انہی ترقی یافتہ لوگوں نے کی ہیں۔ یعنی آپ امریکہ کو اگر ٹیکنالوجی میں سب سے آگے سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ جنگیں کس نے مسلط کی ہیں دنیا کی؟ امریکہ نے۔ تو پھر وہ آپ اس کو تعلیم یافتہ بھی کہیں، بڑی ترقی کر گئے۔ کون سی ترقی کی انہوں نے؟ انسانوں کو مارنے کی ترقی کی ہے، انسانوں کا خون چوسنے کی ترقی کی ہے نا انہوں نے، قتل عام کی ترقی کی ہے، اور تو کوئی ترقی ہمیں نہیں ملی وہاں پہ۔ اور وہاں پر آپ جا کے دیکھیں تو افراتفری، خاندانی نظام وہاں پہ نہیں ہے، معاشرتی نظام وہاں پہ مفلوج ہو چکا ہے۔ گھٹیا ذہن رکھنے والے وہ سارے لوگ ہیں، وحشی قسم کے لوگ ہیں اندر سے، الا ماشاءاللہ۔ ہر جگہ پہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، لیکن عمومی رویے جو یہ لوگ جو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھر تعلیم یافتہ بھی سمجھیں، تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی؟ کرپشن کون سب سے زیادہ کرتا ہے؟ انجینئر، جو اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، اور سڑک بناتے ہوئے سب سے زیادہ کرپشن کون کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا۔ تو ہم اس کو تعلیم یافتہ کہیں گے؟ تعلیم تو خدا خوفی کا نام ہے، اللہ سے ڈر کا نام ہے۔ اگر یہ انجینئر تعلیم یافتہ ہوتا تو 1 کروڑ کا بجٹ 1 کروڑ اور چند لاکھ اوپر لگاتا کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ یہ تو 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ لگاتا ہے، اور پھر سارے جن کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے اکٹھے ہو کر وہ سائن بھی ہو جاتے ہیں، چیز بھی کلیئر ہو جاتی، ہاں جتنی ہی بجری استعمال ہوئی ہے اور اتنا ہی یہاں پر اس کا دباؤ بھی اتنا ہے، اور پھر کہیں کہ ہم پڑھے لکھے۔ قرآن میں اللہ نے کتنا واضح ان لوگوں کو ننگا کیا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے ہوتے تو ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا۔ یہ تو اٹکل پچو لگانے والے ہیں، ماس تھیوریاں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مفروضے قائم کر کے اور اپنی زندگی جو ہے نا بے تکی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفروضہ نہیں ہوتا، ایمان اللہ کی ذات پہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، جو اللہ نے کہا بس ٹھیک کہا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واضح آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک عجیب و غریب لاجک لے کے آ جاتے ہیں پھر، اچھا ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ جو پہلے مار چکے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ یہ ہوتی نری جہالت۔ اچھا اگر ساڑیاں قبراں پٹ کے لائے ہو سادہ لفظوں میں، تو اب یہ لہجہ جو ہلاک کا لہجہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دیں، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، اللہ تمہیں بھی زندہ کرے گا، اللہ تمہیں جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا بھی، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، پھر تمہیں جمع بھی کرے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، قیامت کے علم کے بارے میں ان کو پتہ نہیں۔ اسی لیے قرآن میں ان پڑھے لکھوں کے بارے میں جن کو ناقص علم کہا گیا ہے، کیونکہ ناقص علم بھی فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا ظاہری علم تو جانتے ہیں مگر آخرت کے علم سے جو ہے نا یہ بے خبر ہے، یعنی ظاہری علم صرف جانتے ہیں، آخرت کا علم یہ نہیں جانتے۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی جہالت کا احساس کر کے ہر وقت علم کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے طلب علم کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ تم ہر وقت علم کے متلاشی رہو، جہاں کہیں سے تمہیں مستند علم مل رہا ہے اس کے پیچھے بھاگنا بھی پڑے، تمہیں سفر بھی کرنے پڑے، تمہیں سرمایہ بھی خرچ کرنا پڑے تو کر لینا۔ صحابہ کرام اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی علم کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ علم کوئی شے ہے تو وہ اتنا سرمایہ اس کے لیے استعمال کرتے تھے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کو علم کے متلاشیان کے اندر آپ کی زندگی گزرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جہالت سے دور رہیں گے، زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی۔ جب زندگی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی سکون مل جائے گا، اور ذہنی سکون جس کو دنیا میں مل گیا نا، سمجھے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ یہ الارم ہے اللہ کی طرف سے، اچھا تجھے میں نے دنیا میں نفس مطمئنہ دے دیا ہے نا، قرآن میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کا نفس مطمئن ہو جائے، بالکل فریش ہو جائے اس دنیا کے اندر، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی، بس دنیا میں الارم اس کا مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ جو ہے یہ مانگیے، علم کے راہی بنیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا، اور فرما بھی رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔